السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ دوسری روایت بھائی نے یہ جی مورخ ہے ایک بلادری، وہ جی احمد بن یحییٰ بن جابر البلادری، یہ ان کی کتاب فتوح البلدان کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، جس کے اندر صفحہ نمبر 91 کا لکھا ہے۔ تو بھائی یہ مکتبۃ الشاملہ میں جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 40 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کی سند بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جی۔ اس کا پہلا راوی جو عبداللہ بن میمون ہے، بھائی یہ پتہ نہیں کون ہے، اس کا کوئی پتہ آتا نہیں ہے، اس کے حالات نہیں ملے جی۔ اس کے بعد جو ہے مالک بن جعونہ عن ابیہ، تو یہ بھی بھائی باپ بیٹے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سند میں جہالت ہے۔ عبداللہ بن میمون بھی مجہول ہے، اس کے بعد مالک بن جعونہ عن ابیہ، یہ باپ بیٹا بھی جو مجہولی معلوم ہو رہے ہیں، ان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کہیں پر ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے جو یہ بیان کی گئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پھر کہا کہ نبی علیہ السلام نے فدق مجھے دیا تھا، تو لہذا تم اس فدق کو مجھے واپس کر دو، اور علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کے لیے گواہی دی، پھر ابو بکر نے ایک دوسرا گواہ طلب کیا تو ایمن نے بھی گواہی دی۔ اب بھائی یہ جو ہے یہ بھی جو ہے واقعہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن میمون کا بھی پتہ نہیں ہے اور مالک بن جعونہ عن ابیہ ان کا بھی پتہ کو نہیں باپ بیٹے کا، تو لہذا یہ سند بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس کی ایک سند جو ہے وہ الطبقات الکبریٰ کے اندر امام ابن سعد رحمہ اللہ نے درج کی ہے، تو وہ سند بھی بھائی من گھڑتی ہے، کیونکہ اس کی سند میں محمد بن عمر الواقدی مشہور جو ہے وہ کذاب جھوٹا وہ موجود ہے جی، تو اس لیے وہ بھی ثابت نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے واقدی کی وجہ سے۔ اور واقدی کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے، ہم نے اس گروپ کے اندر کئی دفعہ واقدی پر جرح نقل کی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔